اور وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ساری لیڈرشپ کو سزائیں سنا دی گئیں، اور سزائیں سنائی ہیں 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کے نتیجے میں. اور یہ کوئی خلاف معمول سزائیں نہیں ہیں، خلاف توقع نہیں ہیں، کیونکہ ان سزاؤں کا بہت پہلے سے بتا دیا گیا تھا. کس نے بتایا تھا؟ DGISPR جناب لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے بتا دیا تھا، اور بھرپور طریقے سے بتا دیا تھا کہ جناب ہم اس سلسلے میں ہر سب کو سزائیں سنائیں گے. اور اس لیے یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے، کیونکہ یہ تو کرنا ہی تھا، لیکن صرف ٹائمنگز کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ ٹائمنگز کون سے ہونے چاہیے. اور اس دوران بہت کچھ کیا گیا، بہت کچھ کوشش کی گئی، اس کا بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں. لیکن پہلے ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ آج جو سزائیں ہوئی ہیں پہلے تو ذرا وہ سن لیں، اس کے بعد پھر اگلی بات ہوگی جی. اور اس کے بعد صرف سزائیں نہیں ہوئیں، ایک اور مقدمے میں جو 9 مئی میں نہیں تھے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں. یہ سب کچھ آج ہوا ہے. اور پہلے ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جی آج وارنٹ گرفتاری جن کن کے جاری کیے گئے، پہلے تو ان کو ذرا بتاتے ہیں. 26 نومبر ہے، احتجاج کا کیس ہے، اور جس میں قتل عام ہوا تھا پاکستان کے شہریوں کا. بلو ایریا اسلام آباد میں اور ریڈ زون میں قتل عام کیا گیا تھا، اور گولیوں سے بھون دیا گیا تھا، اور جنرل ڈائر کی یاد تازہ کر دی گئی تھی. یہ وہ واقعہ ہے. اور 26 نومبر احتجاج کیس میں ڈاکٹر عارف علوی صاحب سابق صدر پاکستان، سلمان اکرم راجہ صاحب سیکرٹری جنرل، کیونکہ وہ 9 مئی میں نہیں ہے اس لیے ان کو اس میں ڈال دیا گیا. ڈاکٹر عارف علوی صاحب 9 مئی میں نہیں ہیں اس لیے ان کو بھی اس میں ڈال دیا گیا ہے. اور 50 PTI رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے. یہ جج ابو الحسنات صاحب ہیں جی، انہوں نے یہ جاری کیے ہیں. اس میں عارف علوی صاحب ہیں، عمر امین ہیں، علی امین گنڈاپور ہیں، اور عمر امین گنڈاپور ہیں، اسد کیسر ہیں، حماد اظہر ہیں، عاطف خان ہیں، عبد القیوم نیازی سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر، شبلی فراز صاحب لیڈر آف اپوزیشن سینٹ، فیصل جاوید سینیٹر، اور سلمان اکرم راجہ صاحب بھی اس میں شامل ہیں. اس میں رؤف حسن صاحب ہیں، مراد سعید صاحب ہیں، احمد نیازی، شعیب شاہین، اعظم خان سواتی، عمر ایوب خان، صاحبزادہ حامد رضا، علیمہ خان، اور شیخ وقاص اکرم، کمل شاذب، شانتانہ گلزار اور شیر افضل مروت کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی لیڈر چھوڑا نہیں گیا، تمام کے تمام کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. اب ان وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف ایک. اور ابھی جو سزائیں سنائی گئی ہیں وہ بھی کس لیے آئے ہیں اس کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کو بھی جو تمام لیڈرشپ باقی جو بچی ہے جو 9 مئی میں تھی، ان کو 9 مئی میں تمام کے تمام لوگوں کو سزائیں سنا دی گئی. 196 جو ہیں رہنماؤں کو، کارکنوں کو سزائیں سنائی گئی ہیں. اس میں بھی آپ نام ذرا سنتے جائیں، صرف نام ہی میں پڑھنا شروع کر دوں تو ہمارا پروگرام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. 9 مئی کے 3 مقدمات کا فیصلہ سنایا ہے فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے، اور 196 رہنماؤں کو 10 سال تک کی سزائیں سنا دی گئیں باٹا ریٹ کے مطابق. اور اس میں لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب خان ہیں، لیڈر آف اپوزیشن سینٹ شبلی فراز صاحب ہیں، لیڈر آف اپوزیشن پنجاب اسمبلی احمد خان بھچر صاحب کو پہلے ہی سزائیں سنائی جا چکی ہیں. یعنی 3 جگہ پہ لیڈر آف اپوزیشن تھے ان کے، پاکستان تحریک انصاف کے، تینوں لیڈر آف اپوزیشن کو سزائیں سنا دی گئی، سینٹ میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی، پنجاب اسمبلی میں بھی. اور اس کے بعد اگلا ہے جی عمر ایوب صاحب کے بعد شبلی فراز ہیں، اور پھر زرتاج گل صاحبہ پارلیمانی لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں، ان کو بھی سزائیں سنا دی گئیں. ان کا بھی سر سے دوپٹہ کھینچا گیا، ان کو بھی بیڈ روم سے اٹھایا گیا تھا، گرفتار کیا گیا تھا، گھسیٹا گیا تھا، جیل میں تھانے میں رکھا گیا تھا، بغیر ان کو چپل بھی نہیں پہننے دی گئی تھی. یہ وہ خاتون ہے، پہلے وہ روپوش رہی خیبر پختونخوا میں الیکشن سے پہلے. زرتاج گل صاحبہ، حامد رضا صاحبزادہ حامد رضا سنی تحت کونسل کے سربراہ ہیں، ان کو بھی سزا سنا دی. شیخ رشید کے بھتیجے شیخ راشد شفیع سمیت 58 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ایک FIR میں. دوسری FIR میں سزائیں سنائی گئی ہیں جی 67 میں سے 60 ملزمان کو سزائیں سنا دی گئیں، اور 7 کو بری کر دیا گیا. اور اس میں تیسری FIR تھی 107 ملزمان کو 10 سال قید، جبکہ ایک کو 3 سال قید اور سزا سنائی گئی. اور 108 میں سے 107 ملزمان کو اور ایک کو بری کر دیا گیا. اور اس طریقے سے خصوصی عدالت نے تھانہ سول لائن مقدمہ نمبر فلاں فلاں میں 835 مقدمہ نمبر 835 32 میں سے 28 ملزمان کو سزائیں سنا دی. تو یہ صورتحال. اس میں PTI کے رہنما جی اشرف سونا شامل، رائے حسن نواز چیچا وطنی ساہیوال سے، رائے مرتضیٰ ساہیوال چیچا وطنی، چودھری اقبال اعجاز صاحب، محمد احمد چٹھا جو پہلے ہی ان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں، قومی اسمبلی کے رکن ہیں، چودھری آصف علی اور شکیل احمد خان بھی شامل ہیں، کمل شوذب، فرخ آغا، فرخندہ کوکب، انشا اظہر، سردار عظیم اللہ خان، مہر محمد، جاوید محمد، انصر اقبال، رانا آفتاب، شعبان کبیر، جنید افضل شاہی کو بھی سزائیں سنا دی گئی ہیں.
اور اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی بھی شاید ہی کوئی لیڈر بچا ہو جو کہ جس کو سزا نہ سنائی گئی ہو. ڈاکٹر یاسمین راشد, میاں محمود رشید, اعجاز چودھری, سرفراز چیمہ کو پہلے ہی سزا سنائی جا چکی ہے, اور شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا تھا, اور آج زین قریشی کو بری کیا گیا ہے, اور فواد چودھری کو بری کیا گیا ہے. اور اس طریقے سے یہ ساری کی ساری سزائیں سنا کے آج فارغ کر دیا گیا ہے. اور مجموعی طور پر جو ہے 9 مئی میں اب حسان نیازی کو سزائیں سنائی گئی, 60 مجرمان کو فوجی عدالتوں سے سزائیں سنائی گئی. یہ سب کچھ آج کر دیا گیا. اب یہ تو کیا وجہ ہے کہ ایک طرف ان سب کو سزائیں سنائی گئی ہیں, دوسری طرف آپ نے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. ریزن کیا ہے؟ ریزن صرف ایک ہی ہے, کیا یہ سزائیں میرٹ پہ ہیں؟ تو میرٹ پہ تو بالکل نہیں ہیں یہ سزائیں, اور ان سزاؤں نے آگے جا کے بالآخر انہوں نے ختم ہونا ہے. ان سزاؤں نے ہونا ہے جی فارغ, یہ ردی کی ٹوکری میں جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اصل جو معاملہ ہے یہ ہمیں بھی پتہ ہے اور جناب فیلڈ مارشل کو بھی پتہ ہے. اس ساری سزاؤں کے پیچھے صرف ایک ہی شخصیت ہے, اور وہ ہیں فیلڈ مارشل جناب جنرل عاصم منیر صاحب, اور ان کا ایک پرسنل پولیٹیکل ایجنڈا ہے. اس کو وہ پایہ تکمیل کو پہنچانا چاہتے ہیں, اور اس کی ہر صورت میں تکمیل چاہتے ہیں. تکمیل یا اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ عمران خان, پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن ہے, اور اسی لیے ان سب کو کیا جا رہا ہے جی, ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں. اب آتے ہیں بظاہر یہ خبر بہت بری ہے, اور کیونکہ ابھی آپ یہ کہیں جی جاوید اکرم صاحب وہ کہتے ہیں اب صبر اور شکر کے کر کے گھروں میں بیٹھ جاؤ, اور اب ہم سب 77 سالوں سے ظلم و ستم سہنے کے عادی ہو چکے ہیں, سب اپنی اپنی باری کا انتظار فرمائیں. بالکل جاوید اکرم صاحب یہ کہہ رہے ہیں, میں یہی بات کرنے لگا تھا آپ سے کہ یہ ان سزاؤں کو بظاہر یہ لگتا ہے کہ بہت ہی برا ہو گیا, اور یہ تو بہت ہو گیا ہے, ہر چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے, کیونکہ ہم تاریخ کا بھی طالب علم ہیں, سیاسیات کے بھی طالب علم ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نظام ہے. ہم ان چیزوں, ان سارے معاملات کو اس تناظر میں بھی دیکھتے ہیں. قدرت کا بھی ایک قانون ہے, اور قدرت کا قانون جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں اس طریقے سے نظام نہیں چلتا ہوتا. یہ ڈکٹیٹرشپ, اس سے بڑے بڑے فرعون آئے, اس سے بڑے بڑے یزید آئے. آپ نے دیکھا ہوگا یزید و شمر جو سب سے زیادہ ظلم انہوں نے کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے فیملی کو, اہل بیت کو, حضرت نواس رسول, ان کو جو ہے وہ شہید کیا تھا, اور نیزوں سے اور تلواروں سے چھلنی کر دیا تھا. لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ انہوں نے بیعت نہیں کی تھی, ناحق بیعت نہیں کی تھی, کفر کے سامنے, باطل کے سامنے جھکے نہیں تھے. اور ان کو یہی کہا جا رہا تھا کہ آپ اس ناجائز حکومت کو تسلیم کر لیں, اس ناجائز رجیم کو تسلیم کر لیں. انہیں یہی کہا گیا تھا, اور انہیں یہی کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے آپ کو اس کے بدلے میں بہت کچھ ملے گا, آپ کو اس کے بدلے میں جاگیریں ملیں گی, آپ کو اس کے بدلے میں ایک علاقہ مل جائے گا جہاں پہ آپ سکون سے رہیں, اور آپ ارریلیونٹ اس سارے معاملات سے ہو جائیں, الگ ہو جائیں, اپنے آپ کو الگ کر لیں سیاسی معاملات سے اور جو کچھ ہو کر رہا ہے. بس آپ ہمیں امیر تسلیم کر لیں, امیر المومنین تسلیم کر لیں. لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی فیملی اور اہل بیت, اس میں بچے, خواتین, وہ سب گئے اور نہتے تھے, اور جنگ کے لیے نہیں گئے تھے, لیکن ان کو یزید و شمر نے مل کر یہ سارا ظلم کیا. تو اس لیے یہ لڑائی روز ازل سے چلی آ رہی ہے, اور یہ چلتی رہے گی جب تک قیامت آ نہیں جاتی. تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ وقتی طور پہ آپ کو نقصان ہو تو آپ سمجھیں کہ جو ڈکٹیٹر ہے, وقت کا فرعون ہے, وہ حاوی ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. وقت کا فرعون جو ہے اس کے پاس بہت لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے. لہٰذا اب آتے ہیں اس سارے ایونٹ کو دیکھتے ہیں. یہ جو آج ہوا ہے, معاملہ صرف ایک ہے, 5 اگست چل آ رہا ہے, اور 5 اگست کو 2 سال ہو جائیں گے. عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے, اور ان کے ساتھ اب دیگر اپوزیشن جماعتیں بھی آ چکی ہیں. آج اسلام آباد میں اپوزیشن رہنماؤں کی ایک ایونٹ تھا, 2 روزہ کنونشن تھا, اس کو بھی نہیں ہونے دیا گیا. اسلام آباد جیسے شہر میں تمام ہوٹلوں کو اسلام آباد انتظامیہ نے حکم حاکم ہوا, بادشاہ سلامت کا حکم ہوا کہ آپ نے کسی کو جگہ نہیں دینی. لہٰذا کسی ہوٹل نے جگہ نہیں دی, اور پھر وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی رہائش گاہ پر وہ پروگرام ہوا, اور تمام سیاسی رہنما وہاں پہ گئے, اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. وہ ایک الگ ایونٹ ہے, اس کو ہم الگ کور کریں گے. تو اس حد تک یہ خوف ہے, اصل میں فیلڈ مارشل کا یہ خوف ہے. یہ ہر ڈکٹیٹر کا خوف ہوتا ہے. ہر ڈکٹیٹر, خواہ وہ جنرل مشرف ہوں, خواہ وہ یحییٰ خان ہو, اور خواہ وہ ضیاء حق صاحب ہوں, خواہ وہ جناب جنرل ایوب خان ہو, ان کا یہ خوف ہوتا ہے. اور ان کا طریقہ واردات یہی ہے, یہ کوئی مختلف نہیں ہے طریقہ واردات. یہ ہر کسی کا یہی طریقہ واردات ہے, یہی سب کچھ ہے کہ آپ کو